مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ جی افسوس کہ وہ موجود نہیں ہے۔ اب دعوت سخن ہے مناظر اسلام، فاتح مذاہب باطلہ، محقق عصر حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکھروی۔ مناظر اسلام، فاتح مذاہب باطلہ، محقق عصر حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکھروی۔ تقریر سننا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں آنے کا فائدہ ہو، آپ نے جو کرایہ لگایا، اتنی محنت کی، آپ نے وقت اپنا بہت قیمتی جو ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، مولانا عبدالخالق زاہد صاحب جہاں کہیں ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، ان کا بیٹا چھوٹا رو رہا ہے، ان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت کے خطاب سے پہلے مناظر اسلام حضرت مولانا خضر حیات صاحب کے متعلق عام طور پہ یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ یہ بندہ متشدد ہے، میری بات سن لیجئے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی فخر اٹک قاضی خالد محمود صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اس مشن کے حامی ہیں جو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان اور پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے راستے پر ہو، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا خضر حیات صاحب انہی کے راستے پر عمل کر رہے ہیں۔ بیٹھ جائے بھی نعروں کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا آپ حضرات نے۔ مولانا خضر حیات صاحب کا بیان سنیں اور جو آپ اتنا قیمتی وقت لے کر کے آئے ہیں اس کو قیمتی بنا کر یہاں سے جائیں، کچھ لے کر کے جائیں۔ میں آپ کو یقین سے یہ کہتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو چھوٹی سی عمر میں جو عزت دے دی، وہ عزت لوگوں کو اصل میں بھا نہیں رہی، وہ پچا نہیں رہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آج اگر مشن الوانی کو، مشن شیخ القرآن کو، مشن پیر بخاری کو اگر صحیح معنوں میں کوئی بیان کرتا ہے یا اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کا نام ہے مناظر اسلام مولانا خضر حیات۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور ہمارے اکابرین بہت جلد تشریف لے آنے والے ہیں۔ میں اس مختصر وقت میں بدعت پر 6 نمبر پیش کروں گا۔ ہماری جماعت کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ اشاعت التوحید یعنی رد الاشراک، اور السنہ یعنی رد البدع، بدعت کا رد۔ ویسے سنت کے اطلاق 5 ہیں کتاب و سنت میں، ان میں ایک اطلاق ہے بدعت کے مقابل، اور ہماری جماعت کے جو نام میں سنت کا لفظ ہے یہ بھی مقابل بدعت کی ہے۔ تو بدعت پر 6 نمبر مختصر طور پہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلا نمبر کہ بدعت کا لغت میں معنی الاحداث مطلقاً، ہر نئی چیز، ہر نیا کام، چاہے عادت ہو یا عبادت ہو یا کوئی اور چیز ہو، الاحداث مطلقاً۔ امام راغب مفردات میں، ابن منظور لسان العرب میں، اسی طریقہ سے دیگر محققین نے اس پر بدعت کا لغوی معنی نہیں کیا، ہر نیا کام، ہر نئی چیز، ہر اول چیز، اور 3 ایتوں کو پیش کیا لغت پر استشہاد کرتے ہوئے۔ ایک ما کنت بدعا من الرسل، دوسری رہبانیتا ابتدعوها، اور تیسری بدیع السماوات والارض۔ ان 3 آیات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا بدعت کا لغوی معنی سمجھانا کہ لغت میں بدعت کس کو کہتی ہے۔ تو پہلا نمبر یہ کہ لغت میں بدعت ہر نیا کام، نئی چیز۔ نمبر 2، شریعت میں بدعت کس کو کہتی ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے اہل بدعت، ان کے بڑے بڑے حضرات جس غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ بدعت لغوی اور بدعت شرعی اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں، بدعت کا فرق نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ ایک معنی کریں گے کہ بدعت ہر نیا کام، پھر خود سوال کریں گے جب ہر نیا کام ہے، لاؤڈ سپیکر بھی بدعت، موٹر سائیکل بھی بدعت، ریل گاڑی بدعت، جہاز بدعت، کلاشن بدعت، بم بدعت، ایٹم بم بدعت، گاڑیاں بدعت، سڑکیں بدعت، مینار بدعت، فلاں فلاں۔ پھر وہ خود ایک سوال کر کے جہاں اڑ جاتی ہے، جب ہر چیز بدعت ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر بدعت ممنوع ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے۔ لیکن پہلی غلط فہمی یہ ہے، تمام اہل شرع، اہل لسان اس بات پہ متفق ہیں کہ لغوی معنی اور ہوتا ہے، شرعی معنی اور ہوتا ہے۔ شرعی یا اصطلاحی معنی میں لغوی معنی ملحوظ ضرور ہوتا ہے، لیکن شرعی معنی پر لغوی معنی فٹ کرنا
یہ سب سے بڑی دھاندلی اور مذہبی دہشت گردی ہے۔ اس کی میں مثال دوں گا۔ مثال کے طور پہ الصلاح کا لفظ ہے، اس کا لغت میں معنی الدعا بھی ہے، اس کا لغت میں معنی تحریک کو سلابین کو حرکت دینا یہ بھی ہے۔ اب یہ سلابین کی تحریک نماز میں پائی جاتی ہے، دعا بھی نماز میں پائی جاتی ہے، لیکن تحریک سلابین کو نماز اصطلاحی کہنا یا صرف دعا پر نماز اصطلاحی کہنا یہ مذہبی دہشت گردی اور دھاندلی ہوگی۔ اسی طرح زکوٰۃ لغت میں معنی طہارت بھی ہے، لغت میں معنی النما پڑھنا بھی ہے۔ اب زکوٰۃ دینے سے باقی مال بڑھتا ضرور ہے، زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک ضرور ہو جاتا ہے، لیکن النما کو لے کر اصطلاحی زکوٰۃ کا انکار کرنا یہ مذہبی دہشت گردی ہوگی۔ اسی طرح حج، اسی طرح روزہ لغت میں معنی اور شریعت میں معنی اور، تو قانون یہ ہے اہل شریعت کا بھی اہل لسان کا بھی کہ لغت والا معنی شرعی معنی میں ملحوظ ضرور ہوتا ہے، لیکن لغوی معنی شرعی معنی پر محمول نہیں ہوتا، اور شرعی معنی لغوی معنی پر محمول نہیں ہوتا۔ اس چیز کا فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو لغت میں بدعت واقعتاً ہر نیا کام نئی چیز، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لغت بیان کرنے نہیں آئے، آپ لغت کے اوضاع کو متعین کرنے نہیں آئے۔ پیغمبر کی بعثت کا مقصد رسالت و نبوت کا منصب شریعت کا بیان ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کو بیان کیا۔ آپ کے سب فرمودات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت کہتے ہیں شریعت کے اندر یا اصطلاح کے اندر الاحداث فی الدین، الاحداث فی الدین، دین کے اندر کوئی نئی چیز گھڑنا، دین کے اندر کوئی اضافہ کرنا، الاحداث فی الدین۔ اب توجہ میری طرف، الاحداث فی الدین، اور دین کیا ہے؟ ما علیہ النبی و اصحابہ۔ استقبال کیجئے، تشریف لاتے ہیں قائدین اشاعت التوحید و سنہ، تشریف لا رہے ہیں اشاعت التوحید و سنہ کے وارث، تشریف لا رہے ہیں قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، تشریف لا رہے ہیں جانشین خطیب اسلام پیر و مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، تشریف لا رہے ہیں جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی۔ استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر۔ جیوے 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 امیر مرکزی ہے شیخ القرآن مولانا محمد تکبیر۔ قائدنا طیب، قائدنا طیب، قائدنا طیب، قائد القمامہ، نعرہ تکبیر۔ قائدنا طیب، قائدنا طیب، قائدنا طیب، اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، ولی ابن ولی پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، نعرہ تکبیر۔ صاحبزادہ پیر سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ جو آج یہ منظر دیکھ کر خوش ہے وہ طیب بخاری، 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 اکابرین اشاعت التوحید و سنہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، سید عنایت
حضرات بیٹھ جائیے، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے اپنے قائدین کا استقبال کرنے کا حق ادا کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سارے حضرات نظم و نسق کا مظاہرہ کریں، بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں۔ علامہ خضر حیات صاحب کا بیان جاری ہے، بیٹھ جائیے، خاموشی اختیار کیجئے تاکہ وہ اپنا بیان شروع کریں۔ بیٹھ کے آپ بیٹھ جائیں۔ چہروں کی زیارت کے لیے بےتاب تھے، وہ اب چہرے ہمارے سامنے ہیں، اور یقیناً یہ ہمارے لیے انتہائی خوش قسمتی ہے کہ جانشین خطیب اسلام پیر و مرشد حضرت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری دامت وجودہم، جانشین شیخ القرآن، امام انقلاب قرآنی، امیر جماعت شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، اور جانشین شیخ القرآن غازی توحید و سنت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب دامت وجودہم، یہ سب ہمارے اکابر ہمارے سامنے تشریف فرما ہے، اور یہ لمحات یقیناً ہمارے لیے سعادت کے بھی ہیں، خوشی کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چہروں کو یوں ہی چمکتا دمکتا رکھے، اور اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بندے کو پڑھو جو پڑھا کرو بندے کو یار۔ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس سے قبل کہ میں اکابرین کو دعوت دوں، قاری ایاد محمود حسانی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور جماعتی ترانہ پیش کریں۔ آپ اس جماعتی ترانے میں قاری ایاد صاحب کا بھرپور ساتھ دیجئے، قائدین ہمارے موجود ہیں، آپ نے جوش اور جذبے کا بھرپور مظاہرہ کیجئے۔ جناب قاری ایاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم تو میں نے خوبصورت نہیں پڑھنی تھی، لیکن موبائل پہ میسیجز اور یہاں پہ اپنا سٹیج پہ دوست علماء کرام ایک نظم ترانے کا ہی حکم کر رہے ہیں، تو بڑا خوبصورت حضرت شاہ جی پیر مرشد سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو بھی الحمدللہ یہ میری نظم بڑی پسند ہے، اور وہ بھی حکماً کہہ رہے ہیں کہ یہی نظم پڑھیں، تو کہہ دے سبحان اللہ۔ آواز نہیں، محبت کے ساتھ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اشاتیہ نے کس دور دے اندر، اشاتیہ نے کس دور دے اندر، پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی، پر چہرہ مرچھایا نہیں۔ اشاتیہ نے کس دور دے اندر، پرچم حق دا جھکایا نہیں، گردن اپنی کٹوا چھوڑی، پر چہرہ مرچھایا نہیں، پر چہرہ مرچھایا نہیں، پر چہرہ مرچھایا نہیں۔
इशातिया ने किस दौर दे अंदर परचम हक दा झुकाया। जिस अहबाब के पास ये झंडे हैं वो लहराए शेर में। इशातिया ने किस दौर दे अंदर परचम हक दा झुकाया। नहीं गर्दन अपनी कटवा छोड़ी पर चेहरा मुड़ जाया नहीं, पर चेहरा मुड़ जाया नहीं। इशातिया देते आलिम देखो सब दे सब सितारे ने। इशातिया देते आलिम देखो सब दे सब सितारे ने। हज़रत नैतुल्ला शाह बुखारी हुसैन अलवानी प्यारे ने। हज़रत नैतुल्ला शाह बुखारी हुसैन अलवानी प्यारे ने। दीन दा मसला हर एक दसया, दीन दा मसला हर एक दसया। कोई मसला भी छुपाया नहीं। गर्दन अपनी कटवा छोड़ी पर चेहरा मुरझाया नहीं, पर चेहरा मुरझाया नहीं, पर चेहरा मुरझाया नहीं। और हज़रत खान गुलामुल्ला ने कैसा कुरान सुनाया है। कह दे सुभान अल्लाह। हज़रत खान गुलामुल्ला ने कैसा कुरान सुनाया है। हर हर थाते आका मदनी दा फरमान सुनाया है। हर हर थाते आका मदनी दा फरमान सुनाया है। मुशरिक दीते मत मारिए। बुलंद आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। हाँ मुशरिक दीते मत मारिए, मुशरिक दीते मत मारिए। बिदती दीते मत मारिए, बिदती तो घबराया नहीं। गर्दन अपनी कटवा छोड़ी पर चेहरा मुरझाया नहीं, पर चेहरा मुरझाया नहीं। मेरा मुर्शिद कैसा आला, मेरा मुर्शिद कैसा आला सयाउल्लाह शाह बुखारी है। जिसने अजदे दौर दे अंदर बिदती दी मत मारी है। जिसने अजदे दौर दे अंदर बिदती दी मत मेरा यार साइड पे लगा लें। मेरा कायद कैसा जी सुनिएगा। मेरा कायद कैसा मेरा कायद कैसा शेख तैयब ताहिरी कह दो सुभान अल्लाह। मेरा कायद कैसा शेख तैयब ताहिरी
तैयब ताहिरिए जिसने अजदे दौर दे अंदर मुशरिक दी मत मारिए सारी उम्र तौहीद सुनाई बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह सारी उम्र कुरान सुनाया सारी उम्र कुरान सुनाया सारी उम्र तौहीद सुनाई गलत कौल सुनाया नहीं गर्दन अपनी कटवा छोड़ी पर चेहरा मुरझाया नहीं पर चेहरा मुरझाया नहीं इशातियां ने किस दौर दे अंदर पर चमक दा झुकाया नहीं गर्दन अपनी कटवा छोड़ी पर चेहरा